اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے جاری ہے۔ ایک سال سے زیادہ کا وقت اس جنگ کو بیت چکا ہے۔ ایک بڑی انسانی تباہی دیکھی جا چکی ہے۔ مذہب انسانیت کا پاٹھ پڑھانے والی دنیا کے لیے اس تباہی کے نہ کوئی معنی ہے اور نہ فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم سے دنیا پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس بیچ سب سے بڑا سوال کہ آخر یہ جنگ بند کب ہوگی اور یہ انسانی تباہی کب اور کہاں رک پائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ اس چینل پر ہم آپ سے لگاتار روبرو ہوتے رہیں گے اور ہندوستان سمیت دنیا کے حالات سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بتا دیں کہ فی الحال اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی کی چرچا تیز ہونے لگی ہے۔ مصر کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ اسرائیل اور حماس نے اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ دونوں طرف سے جنگ بندی پر راضی ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قطر کی ایک رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر قطر میں اسرائیل کے نیگوشیٹر یعنی چیف مذاکرات اور موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے مصری جاسوسی ٹیم کے سربراہ حسن رشاد سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ برنیا نے جنگ بندی پر اسرائیل کے یرغمالیوں کو یعنی بندھکوں کی رہائی پر جنگ بندی پر اتفاق کیا، اور دوسری طرف حماس کے سینئر لیڈر اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بندھکوں کی رہائی کی کوئی بھی کوشش غزہ میں مستقل جنگ بندی سے ہونی چاہیے۔ اسامہ حمدان نے بتایا کہ مصر کی طرف سے ہماری جماعت کو یعنی حماس کو جنگ بندی کے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر آگاہ کیا گیا تھا، لیکن حماس فی الحال مستقل جنگ بندی پر اور غزہ میں جنگ بندی کی شرطوں پر کام کر رہا ہے۔ یعنی حماس جنگ بندی کے لیے کن شرطوں پر راضی ہو سکتا ہے، اس بارے میں چرچا ابھی کی جا رہی ہے۔ اور بتایا کہ حماس کے کچھ نیتا مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جنگ بندی سے متعلق خیالات کو سننے کے لیے قاہرہ گئے تھے، لیکن جماعت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حماس جنگ بندی کے حوالے سے اپنی شرطوں پر قائم ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی اس جنگ بندی کی چرچا میں صرف اسرائیل کی شرطوں پر ہی کام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی شرطوں کو اگر مان کر جنگ بندی پر اتفاق کیا جاتا ہے تو صاف ہے کہ اسرائیل اپنی مرضی کے مطابق غزہ سمیت فلسطینیوں پر ظلم اسی طرح کرتا رہے گا اور ان پر اپنی مرضی اسی طرح چلاتا رہے گا۔ لیکن اس بیچ جو حماس کی ضروری شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کو مستقل طور پر جنگ ختم کرنی ہوگی اور مستقل طور پر اسرائیلی فوج کو غزہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اسامہ حمدان نے اسی کے متعلق کہا کہ اگر قابض دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ قتل و غارت گری سے اور فلسطینیوں کی نسل کشی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کا فریب ہے۔ ہم اپنی شرطوں پر قائم رہیں گے اور ہم جنگ سے تھکنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اور اس پر امریکہ کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم اسرائیلی بندھکوں کو رہا کرانے پر توجہ دے رہے ہیں اور جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے امریکہ کے فارن منسٹر نے کہا کہ حماس کے سابق سربراہ یحییٰ سنوار جنگ بندی میں ایک بڑی رکاوٹ تھے، لیکن اب وہ رکاوٹ ہٹ چکی ہے۔ اور بتا دیں کہ ان جنگ بندی کی شرطوں میں غزہ کو دوبارہ تعمیر کرانا، فلسطینیوں کی مدد کرنا اور غزہ تک ضروری سامان پہنچانے جیسی کئی شرطیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر حال ہی میں روس کے پردھان منتری ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس مڈل ایسٹ میں ہونے والی جنگ کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے، اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں جنگ کو ختم کرنے میں روس کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ اور حال ہی میں برکس سمٹ کی ایک بیٹھک میں تقریباً 1 درجن ملکوں کے سربراہوں کی موجودگی میں پوتن نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی ناانصافی کی جا رہی ہے۔ جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا اور جب تک فلسطینیوں پر برسوں سے ہو رہی ناانصافی ختم نہیں ہو جاتی، تب تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور مزید کہا کہ غزہ میں اب تک 40,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں اور یہ جنگ ایران اور لبنان تک پہنچ چکی ہے۔ اگر اس کا حل نہیں کیا گیا تو پورے مڈل ایسٹ میں ایک خوفناک جنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق بتا دیں کہ اب تک غزہ میں 42,847 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں آدھے سے زیادہ معصوم بچے اور عورتیں شامل ہیں اور 1,05,000 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ تعداد ہے جو ہاسپٹلز میں نوٹ کی گئی ہے، حالانکہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اب حالات یہ ہیں کہ دن رات اگر کوئی بارود کی بارش سے بچتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت سے دم توڑ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس ظلم میں اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا بھی شامل ہے، جو اس معاملے پر گونگی اور بہری بنی ہوئی ہے۔
بہرحال امید ہے کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے اور ایک بڑی انسانی تباہی تھم جائے۔ جلد ہی اس بارے میں مصر اور قطر کی موجودگی میں میٹنگ کی جائے گی جس سے جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ باقی اس رپورٹ کے بارے میں اور اس معاملے پر اگر آپ کی بھی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔